السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے امانت کے متعلق چند احکام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات میرا چینل راشد مکی آفیشیل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل میں دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ فرمان الہی ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی، وہ اسے سنبھالنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ انہیں خوف ہوا کہ وہ اس امانت کا حق ادا نہ کر سکیں گے اور عذاب کے مستحق ہوں گے، یا انہیں خیانت کا خوف لاحق ہوا۔ اس آیت کریمہ میں امانت کے معنی ایسی عبادت اور فرائض ہیں جن کی ادائیگی اور عدم ادائیگی سے ثواب و عذاب وابستہ اور متعلق ہے۔ حضرات، ابو درداء کا قول ہے کہ غسل جنابت امانت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جب سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی شرمگاہ کو پیدا کیا اور فرمایا، یہ امانت ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں، اسے بے راہ روی سے بچانا۔ اگر تو نے اس کی حفاظت کی تو میں تیری حفاظت کروں گا۔ لہذا شرمگاہ امانت ہے، کان امانت ہے، زبان امانت ہے، پیٹ امانت ہے، ہاتھ اور پیر امانت ہیں، اور جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ یعنی امانت کی حفاظت ہم سب پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے ضروری ہے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امانت دی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے لے جانا یہ ہم پر ضروری ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، اس میں خیانت کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امانت کے معنی کیا ہے؟ کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ امانت ایمان سے مشتق ہے۔ جو شخص امانت خداوندی کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کا محافظ ہوتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ایمان نہیں اس کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں۔ یعنی ایمان کو جو ہے امانت سے جوڑ دیا گیا کہ جس کے اندر امانت داری ہوگی، جو انسان امانت دار ہوگا سچا پکا جو ایماندار ہوگا، اور جو انسان وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ توڑنے والا ہوتا ہے، وہ دین کو برباد کرنے والا ہوتا ہے، اس کے اندر دینداری نہیں پائی جاتی۔ لہٰذا جو انسان عہد کو پورا کرتا ہے وہ پکا دیندار ہوتا ہے، اور جو امانت میں خیانت نہیں کرتا وہ انسان سچا پکا ایماندار ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، یہ عربی اشعار ہیں جس کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ خدا اس کو ہلاک کرے جو خیانت کو اپنی پناہ گاہ بنائے، اور اس امانت کی حفاظت سے پہلو تہی کرے۔ اس نے دیانت و مروت کو خیر آباد کہہ دیا تو اس پر زمانہ کے پے در پہ مصائب آنے لگے۔ یعنی جو انسان خیانت کو اپنا لیتا ہے، امانت کو خیبات کہہ دیتا ہے، امانت کو اپناتا نہیں، تو اس پر زمانے کے حساب سے پے در پہ، یعنی چند لمحوں بعد، پھر چند دنوں بعد اس پر مصائب کا نزول، مصائب کا جو ہے ظہور ہوتا رہتا ہے، وہ انسان پریشان حال نظر آتا رہتا ہے۔ اس لیے امانت کی پاسداری اور عہد کی پاسداری ہم سب پر ضروری ہے۔ بخاری شریف میں ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بات کرتا ہے، پہلی نشانی، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی انسان جو اپنے کلام کے درمیان، اپنے باتوں کے درمیان اکثر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ سے اپنے باتوں کو پورا کرتا ہے، وہ انسان تو ہے لیکن وہ منافق کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ منافق کہلاتا ہے۔ دوسرا، وعدہ کرتا ہے تو حلف وعدہ کرتا ہے، یعنی جب وعدہ کر لے تو وہ اس وعدہ کو توڑ دیتا ہے، پورا نہیں کرتا۔ امین بنایا جائے تو خیانت کرتا ہے۔ کوئی چیز کو حفاظت کے لیے دیا جائے کہ یہ میں تمہیں دے رہا ہوں کچھ دنوں کے لیے، تو وہ اس کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے خود کھا جاتا ہے، اپنے استعمال میں جو ہے اسے کر لیتا ہے، تو ایسا انسان جو ہے منافق ہے۔
یعنی جب کوئی اسے کسی بات کا راز بناتا ہے تو وہ دوسروں لوگوں کو بتلا دیتا ہے۔ بات جو ہم کسی انسان سے کہتے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، تم کسی اور سے مت کہنا، لیکن اگلا کسی اور سے کہتا پھرتا ہے، وہ بات دھیرے دھیرے پورے گاؤں پھیل جاتی ہے، پورے محلے پورے دیش پھیل جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آیا ہے کہ ایسے لوگ انسان نہیں، انسان کی شکل میں یہ منافق ہیں، انہیں منافق کہا جائے۔ یہ لوگ منافق کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ منافق ہے جو بات کو بھی اپنے اندر پچاتے نہیں، اپنے اندر اسے سنبھال کر نہیں رکھتے، امانت لوٹانے سے انکار کر دیتا ہے یا امانت کا تحفظ نہیں کر پاتا، یہ لوگ منافق ہیں۔ اور آگے آپ سنیے، جو لوگ امانت میں خیانت کرتے ہیں اور اس کی پاسداری نہیں کرتے، اس کے لیے کیا عذاب ہے۔ ظہر الریاض میں ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ خداوند عز و جل فرمائے گا، تو نے فلاں شخص کی امانت واپس کی تھی؟ بندہ عرض کرے گا نہیں۔ رب تعالیٰ حکم دے گا اور فرشتہ اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ وہاں وہ جہنم کی گہرائی میں اس امانت کو رکھا ہوا دیکھے گا، وہ اس امانت کی طرف گرے گا اور 70 سال کے بعد وہاں پہنچے گا۔ پھر وہ امانت اٹھا کر اوپر آئے گا۔ جب وہ جہنم کے کنارے پر پہنچے گا تو اس کا پاؤں پھسل جائے گا اور وہ پھر جہنم کی گہرائی میں گر جائے گا۔ اسی طرح وہ گرتا رہے گا اور چڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اسے رب ذوالجلال کی رحمت حاصل ہو جائے گی اور امانت کا مالک اس سے راضی ہو جائے گا۔ حضرات، راضی تو ہو جائے گا، راضی بندہ ہو جائے گا، لیکن آپ کو اور ہمیں کتنی پریشانی، کتنی مشکلات، کتنی دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کوئی انسان جہنم میں گرے گا، پھر اٹھے گا، پھر گرے گا، پھر اٹھے گا، اور جہنم کا کوئی آرام کی چیز تو ہے نہیں۔ جہنم بہت سخت اور عذاب کی جگہ ہے، لہٰذا وہ انسان پریشانی اور دقتوں کا سامنا کر کے پھر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار، رحمت سے وہ انسان جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ لیکن ہم ایسا کام کیوں کریں جس سے ہمیں جہنم جانا پڑے، جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے۔ لہٰذا میرے پیارے، ہمیں امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ بات والی امانت ہو، کوئی آپ سے کوئی بات کہہ دے، وہ ان سے اگر انسان کہے کہ آپ کس سے مت کہنا، یہ بھی ایک امانت ہے۔ یا پھر آپ کو کسی نے کوئی قول بتایا، کوئی بات کہی، یا پھر کسی نے آپ کو روپے پیسے دے دیے کہ یہ میری طرف سے امانت ہے، رکھ لو، جب مجھے ضرورت ہوگی تو پھر میں تم سے طلب کر لوں گا، تمہیں مانگ لوں گا۔ تو اس طرح کے جو امانت ہوتے ہیں، اس کی حفاظت اور اس کی امانت داری ضروری ہے، ورنہ وہ انسان جہنم کی گہرائی میں جو ہے دھنستا ہوا چلا جائے گا، اور پھر وہ عذاب جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے اس کا وہ مستحق ہوگا۔ امید ہے آپ حضرات آج کی ویڈیو سے امانت میں خیانت کرنے کے متعلق عذاب اور امانت کا حکم سمجھ گئے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک اپنا خیال رکھیں اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو شیئر کریں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں۔ اور اگر آپ کے من میں کوئی کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے سوال یا کوشچن کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔